السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ایک عظیم نصیحت۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی تکالیف کو دور کرنے والا ہے۔ میں اسی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں کہ وہی نعمت عطا کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایسا دین دیا جو انہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرتا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور ہر جگہ پیش رو بننے والے صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائیں۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور ان کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اپنے بندوں کے لیے مسخر کیا۔ اس کے علاوہ دیگر ظاہری و باطنی نعمتیں بھی اپنے بندوں پر نچھاور کیں۔ یہ سب رحمتیں اور نعمتیں دینے کا صرف ایک مقصد تھا کہ بندے صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں یا 1000 سال تک لوگ اسی پر قائم رہے۔ پھر شیطان نے بندوں میں سے ہی چند کو معبود بنا کر پیش کر دیا اور لوگ ان بندوں کے بت بنا کر پوجنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ایک طویل ترین سلسلہ شروع کیا اور ان کو کتابوں سے نوازا گیا تاکہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جن کی دعوت پر بہت سارے راست گو اور حق کے متلاشی اپنی فطرت پر لوٹ آئے، کیونکہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی طرف رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ شیطان کی دعوت سے لوگوں کو ڈرا سکیں اور انہیں صرف رحمان کی عبادت کا حکم پر انہیں صرف رحمان کی عبادت کے حکم پر لگا سکیں۔ اسی کے ساتھ کتب بھی نازل کی گئیں اور ان کتابوں میں بہت ساری آیات نازل فرمائیں، بلکہ ساری کتابیں اور خاص طور پر سارا قرآن مجید اسی پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جس کا سب سے پہلے حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی صرف اپنے رب کی۔ اور قرآن کا قاری سب سے پہلے تلاوت جس آیت کی کرتا ہے وہ یہ ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس تم اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ اور اس بات کو تم بخوبی جانتے تو ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں تو ایک عظیم ترین ایسی صورت بھی ہے جو توحید کا درس دیتی ہے، اور وہ صورت اخلاص ہے۔ اسی طرح اس قرآن میں عظیم ترین آیت بھی ہے جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد 10 سال تک صرف اور صرف توحید کی دعوت دیتے رہے، اور بعد والی شریعت بھی اسی توحید کے تابع ٹھہری۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد سے موت تک توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ اسی لیے یہ دعا صبح و شام پڑھی جاتی ہے کہ ہم نے اسلام کی فطرت پر اور کلمہ اخلاص پر، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اپنے والد
ابراہیم علیہ السلام جو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، ان کی ملت پر شبہ کی۔ رواہ احمد۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی ابتدا توحید کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی آپ فجر کی نماز میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، اور اسی کی اپنی امت کو وصیت بھی فرمائی۔ چنانچہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آخر یہ کیا چاہتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اہم سوال ہے، سنو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو۔ متفق علیہ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ اللہ کے رسول پر بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے بیعت کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ بیعت کرنے کے بعد ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول، ہم آپ سے بیعت تو کر چکے، لیکن یہ کس بات پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، حکم سنو اور مانو۔ پھر ایک بات چپکے سے فرمائی، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مبلغین اور دعات کو دوسرے ملکوں میں روانہ کیا تو ان کو حکم دیا کہ وہ سب سے پہلے توحید کا درس دیں، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو انہیں فرمایا آپ کے پاس اہل کتاب آئیں گے، اس لیے آپ کی دعوت کی ابتدا کلمہ توحید سے ہونی چاہیے۔ متفق علیہ۔ اسی طرح جب کوئی وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی توحید کی ہی دعوت دیتے تھے، جیسا کہ عبد القیس کا وفد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان دونوں چیزوں کی گواہی دینا ایمان ہے۔ رواہ البخاری۔ اسی طرح رسولوں نے اپنی اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے اور شیطان کی اتباع کرنے سے ڈرایا۔ جناب ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگے اس سے ہمیشہ بچائے رکھنا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو ہمیشہ ڈراتے رہے۔ ایک مقام پر انہوں نے فرمایا میں اپنی امت میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر محسوس کرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ تو پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری یعنی دکھلاوا کرنا۔ رواہ احمد۔ اے اللہ کے بندو، صرف اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کا ایسا حق ہے جو اس کے بندوں پر فرض ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی سامنے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے وہ چیز بتلائیے جو مجھے جنت کے نزدیک اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رک گئے اور اپنے اصحاب کی طرف دیکھا، پھر فرمایا اس بندے کو حقیقی توفیق اور ہدایت دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو
رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ متفق علیہ۔ بلکہ توحید ہی ایک واحد ایسی چیز ہے جس سے دنیا و آخرت میں سعادت حاصل کی جا سکتی ہے۔ فرمان نبوی ہے، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح اور کامیابی پا جاؤ گے۔ رواہ احمد۔ توحید ایسی چیز ہے اگر اس پر کسی بندے کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمان نبوی ہے کہ جس کا اس دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رواہ مسلم۔ اسی طرح ایسے موحد کو جہنم سے بھی نجات مل جائے گی، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، فرمان نبوی ہے، جو بندہ اپنے رب سے اس حال میں ملا کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ رواہ مسلم۔ کیونکہ شرک تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ پر پیغمبروں کی بھی تاکید، پیغمبروں کو بھی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی تھی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور تم ضیاءکاروں میں ہو جاؤ گے۔ یہ وہ خوف تھا جو ابراہیم خلیل علیہ السلام کے دل میں موجود تھا، حالانکہ وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اللہ سے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت جو انہوں نے اپنے بیٹوں کی تھی اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے اس وقت اپنے بچوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے اللہ مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلمان ہیں۔ یہی انداز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاریہ یعنی ایک بچی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں۔ رواہ مسلم۔ اسی لیے دینی کتب سلیم اور صحیح عقائد سے بھری پڑی ہیں جن سے اہل علم مستفید ہو کر اس دین کو ثابت قدم رکھے ہوئے ہیں۔ فرمان نبوی ہے، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے اچھے طریقے سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر فرمایا وہ اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ رواہ مسلم۔ اسی طرح شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، توحید کو جاننا عبادت سے پہلے ضروری ہے، اگرچہ وہ نماز ہی کیوں نہ ہو۔ اے اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ دین پر ثابت قدمی کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا انبیاء کی سنت اور ان کا وطیرہ رہا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ مجھے مسلم ہی فوت کرنا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ اے مسلمانوں، توحید ایسی عظیم چیز ہے، ایسی عظیم نعمت ہے جس سے نفوس کو پاک اور مطہر کیا جا سکتا ہے اور بگاڑ کو سدھارا جا سکتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے ساتھ کفر کیا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے ساتھ کفر کیا جو اللہ کے علاوہ پوجے جاتے ہیں، تو ایسے شخص کا مال خون بہانا حرام ہے اور اس بندے کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ رواہ مسلم۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ توحید سے کرب اور تکلیف ختم ہوتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، اعمال قبول ہوتے ہیں، اجر میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت میں بلا حساب داخلہ ملتا ہے۔ اسی لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ دین پر چلا جائے اور اس پر ثابت قدم رہا جائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ عقیدہ توحید ایک مسلمان کا انتہائی قیمتی خزانہ ہے، جسے اللہ نے اس دولت سے نوازا ہے، وہ انتہائی مضبوطی سے اس پر کار بند رہے اور اس عقیدہ کو درپیش ہمہ قسم کے خطرات سے محفوظ رکھے۔
جو بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگے یا قبر پر طواف کرے یا غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، یقیناً وہ نور توحید اور اس کے فضائل سے محروم ہو گیا۔ اب توبہ کرنے تک اس کی کوئی اطاعت قبول نہیں ہوگی اور اسے قرآن و سنت میں بیان کردہ سخت سزاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔